انسان اور انسانیت۔ دراصل انسان کروڑوں مخلوقات میں سے ایک مخلوقات کا نام ہے، اور دوسری جانب انسانیت ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات اور ہم جنسی کی بنیاد پر دوسروں انسان کے لیے خیر خواہ کی طلب ہی انسانیت کہلاتی ہے۔ انسان کو اسی انسانیت کی بنیاد پر معاشرتی جانور کہا گیا ہے، جو کہ رشتے بناتا ہے، خاندان کی شکل میں رہتا ہے اور ہم جنسوں یعنی انسانوں کے لیے محبت کے جذبات رکھتا ہے اور ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے مخلوقات اس شعور سے عاری ہیں۔ اگر ہم ایک بھیڑیے کی مثال لے لیں، جو کہ ایک خطرناک اور خونخوار جانور ہے، اس کو صرف اور صرف اپنی خوراک سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی دوسرے بھیڑیوں کے متعلق پریشان نہ ہوگا۔ سارے کے سارے بھیڑیے مر بھی جائیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس مثال سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واحد یہی انسانیت ہے جو کہ انسان اور دوسرے مخلوقات میں واضح فرق پیدا کرتا ہے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار قائم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے۔ بلا شبہ یہ رتبہ اسی انسانیت کی ہی بدولت انسان کو ملا ہے۔ ہوس، لالچ، ظلم و ستم، ناانصافی، خود غرضی، رشوت اور دھوکہ انسان کی اخلاقی پسماندگی کا باعث بنتی ہے۔ یہی انسان کی وہ اخلاقی خرابیاں ہیں جو کہ تسلسل کے ساتھ انسان کو انسانیت کے دائرے سے باہر دھکیلتی ہے۔ جو انسانوں میں اخلاق کی پستی بڑھتی جاتی ہے، اسی رفتار سے انسان اور دوسری مخلوقات کے مابین انسانیت کی قائم کردہ دیواروں کی بنیادیں سست پڑ جاتی ہیں۔ اس دور کے انسانوں یعنی ہم نے ظلم، ہوس، بددیانتی، ناانصافی اور دھوکہ دہی کی ایک ایسی بدترین مثال قائم کی ہے جو کہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آدم سے لے کر ہم تک کے آباء و اجداد میں قائم لکی تھی۔ اگر ہم اسی رفتار سے اپنے اخلاقی پستیوں کا تماشا دیکھتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم انسانی شکل کے درندے اور بھیڑیے بن جائیں گے۔ آج کل ہم نے انسانیت اور اخلاقیات کو کسی دقیانوسی چیز کی طرح لپیٹ کے کہیں رکھا ہوا ہے۔ ہم انسان قدر کو چکے ہیں، انسانی ہمدردی، بھائی چارگی، صبر و تحمل اور معافی کے جذبات سے خالی ہے۔ ہماری نظر میں انسان سے زیادہ پیسوں کی قدر ہے۔ اگر اب بھی انسانیت کی جڑیں مضبوط ہوتی اور انسان کی قدر ہوتی تو شاید ہیروشیما کے لوگوں کو جینے کا موقع دیا جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ کشمیر اور فلسطین پر ظلم نہ ڈھایا جاتا، حکومت کے عہدیداروں اور عوام کے معیار زندگی میں اتنا بڑا فرق نہ ہوتا۔ آج کے اخبارات تو قتل و غارت، عزت مند اور پاک دامن بچیوں کی عزتیں لٹنے کی خبروں سے بھرا نہ ہوتا، ججوں کی قلم کی بولی نہ لگتی۔ آج ایک عارضی لائن یعنی بارڈر لائن اور مذہب کی بنیاد پر قتل و غارت کا بازار گرم نہ ہوتا۔ ایسے کروڑوں واقعات رونما ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے غیر اخلاقی رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ویسے تو ہم ایسی عظیم قوم ہیں جس کی تاریخ کے اوراق سنہرے الفاظ سے لکھے گئے ہیں، جس نے ماضی میں انسانیت کی درخشاں مثالیں قائم کی ہیں۔ ہم اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جو کہ دنیا کی 500 عظیم انسانوں میں سر فہرست ہیں، جنہوں نے اخلاقیات اور انسانیت کی زوال تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم بالکل اسی کی برعکس ہیں۔ ہم نے خود ہی اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی، ضمیر کی آواز، ہمدردی سب ختم ہو گئی ہیں۔ ہم اپنا گھر بسانے کے لیے، اپنے گھر میں مال و دولت کی انباہ لگانے کے لیے انسانیت کی حد سے گزر جاتے ہیں۔ دوسروں پر جو گزرے، دوسروں کے ساتھ جتنی ناانصافی، دوسروں کی جتنی حق تلفی ہو جائے،
ہونے دو، بس اپنا گھر بس جائے۔ اسی ہوس نے ہمارے اخلاقی اقداروں کو چور چور کر دیا ہے۔ جج چند روپے کے لیے قاتل کو چھڑاتے ہیں، ہماری پولیس چند نوٹوں کے عوض جرائم کو کھلی چھوٹ ہی نہیں بلکہ جرائم پیشہ افراد کی معاونت بھی کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارے حکمران امیر سے امیر بننے کے چکر میں بے خبر رہتے ہیں کہ عوام پر کیا گزرتی ہے۔ ہمارے حکومتی ادارے رشوت، بدعنوانی، بددیانتی کی آگ میں چل رہے ہیں، جس کی وجہ دولت کمانے کی ہوس ہے۔ ہم اتنے زیادہ مادہ پرست بن چکے ہیں کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو صرف کتابوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ یہی دولت کی ہوس ہمارے اخلاق کی بگاڑ کا سبب ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے حکومتی ادارے زوال کی جانب بڑھ رہے ہیں اور عوام کی معیار زندگیاں بستی کی طرف سفر کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دل سے اس ہوس کو نکال پھینکیں، حکمران امیر سے امیر بننے کی خواہش ترک کر دیں، ہم نئی نسل کو اخلاقیات، ذمہ داری اور اسلامی تعلیمات کا سبق دیں، عوام کو باشعور بنائیں اور اخلاقیات کی روشن مثال بنیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم اپنے سنہرے ماضی کو دہرائیں گے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کذوبیاں۔